السلام علیکم ورحمۃ اللہ 17 سفر 1440 ہجری بمطابق 26 اکتوبر 2018 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس نیوز بلیٹن میں آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ریاض میں جعلی ڈالر والا گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے واضح کیا کہ ریاض میں جعلی ڈالر تیار کرنے والا ایک گروہ گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک سعودی، ایک سوڈانی، ایک شامی اور 2 مصری شہریوں پر مشتمل ہے۔ ان کی عمریں 30 سے 40 سال کے درمیان ہیں۔ یہ پانچوں جعلی ڈالر پھیلا رہے تھے۔ ان کے قبضے سے 6500 امریکی ڈالر برآمد کر لیے گئے، جس کے بعد ان کو تفتیش کے لیے پبلک پراسیکیوٹر کی تحویل میں دے دیا گیا۔ جمال خشوگی کا بیٹا سعودی عرب سے روانہ۔ مقتول سعودی صحافی جمال خشوگی کا بیٹا صلاح خشوگی سعودی عرب سے چلا گیا ہے۔ جمال خشوگی کے خاندانی ذرائع نے بتایا کہ صلاح خشوگی بدھ کو سعودی عرب سے روانہ ہوا۔ خاندانی ذرائع نے یہ تفصیلات فراہم نہیں کی کہ صلاح خشوگی سعودی عرب سے کہاں گئے ہیں۔ دوسری جانب ڈائریکٹر ہیومن رائٹس واچ کے مطابق سعودی صحافی جمال خشوگی کا بیٹا اہل خانہ سمیت سعودی عرب سے واشنگٹن روانہ ہو گیا۔ سعودی پرچم کے اعزاز پر بنگلہ دیشی کا اعزاز۔ بنگلہ دیشی صفائی کارکن محمد ملتزم نے دمام شہر میں موسلا دھار بارش اور تیز ہواؤں کے باعث سعودی پرچم زمین پر گرنے پر اسے فوراً ہی اٹھا لیا اور اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ موقع پر موجود مقامی شہری نے اس کی ویڈیو کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ مقامی شہریوں اور عہدیداروں نے اس پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ الشرقیہ کے مہر فہد الجبیر نے بنگلہ دیشی کارکن کے اعزاز میں تقریب منعقد کی، اسے توصیفی سند پیش کی اور سعودی عرب کے پرچم سے پیار پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ بنگلہ دیشی کارکن نے کہا کہ یہ پرچم پوری دنیا میں منفرد ہے۔ اس پر کلمہ توحید تحریر ہے جس کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ایتھوپیا نے ملازماؤں کی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایتھوپیا کی وزارت محنت نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ نئی گھریلو خدامہ کی تنخواہ 1000 اور تجربہ یافتہ کی 1300 ریال مقرر کی جائے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کے ترجمان خالد ابالخیل نے اس حوالے سے کیے گئے سوالات کے جوابات دیے۔ ایتھوپیا نے پہلے 850 ریال تنخواہ منظور کر لی تھی، اب اس نے اس تنخواہ پر گھریلو ملازمائیں فراہم کرنے کے عہد سے پسپائی اختیار کر لی۔ 8 نئے سینما گھروں کے لائسنس۔ سمعی و بصری جنرل کارپوریشن نے 2018 کی تیسری سہمائی کے دوران 8 نئے سینما گھروں کو لائسنس جاری کر دیے۔ مجموعی طور پر مختلف ابلاغی اسکیموں کے لیے 236 اجازت نامے دیے گئے ہیں۔ غیر ملکی بینکوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما کے گورنر احمد الخلیفی نے واضح کیا کہ ریاض انویسٹمنٹ کانفرنس کا بائیکاٹ کرنے والے غیر ملکی بینکوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ ڈالر کے ساتھ سعودی کرنسی کا رشتہ اٹوٹ ہے، اس کی پابندی کی جاتی رہے گی۔ الخلیفی نے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس سے پسپائی اختیار کرنے والے ادارے سعودی عرب میں بینکوں کی شاخیں کھولنے کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنے کی درخواستیں آئندہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ الخلیفی نے کہا کہ ساما کے عہدیدار پابندیاں لگانے میں یقین نہیں رکھتے۔ غیر ملکی بینکوں کے ساتھ پیشہ ورانہ معاملات کیے جاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے دوسرے پل کے ٹینڈر۔ سعودی وزیر نقل و حمل ڈاکٹر نبیل العمودی اور بحرینی وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر کمال بن احمد نے سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے ایک اور پل کے ٹینڈر جاری کرنے کا اعلان ریاض میں صحرا کے ڈیوس میں شرکت کے موقع پر کیا۔ العمودی نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے قائدین ایک طرف تو موجودہ پل کے بالمقابل ایک اور پل کا ارادہ رکھتے ہیں اور دوسری جانب دونوں ملکوں کو ریلوے لائن سے جوڑنے کا منصوبہ بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منصوبہ
دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی راہ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ جبل الطویق کیا ہے؟ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ کہہ کر کہ سعودی عوام کے حوصلے جبل الطویق کی طرح مضبوط اور مستحکم ہیں، سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے لوگوں کو ذہنوں میں جبل الطویق سے متعلق سوال کھڑے کر دیے کہ آخر یہ پہاڑ کہاں ہے اور کیسا ہے۔ جبل الطویق سعودی عرب کے معروف علاقے نجد میں واقع ہے۔ یہ 800 کلومیٹر پر مستطیل شکل میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ جنوبی القصیم کے شمال سے وادی الدواسر سے ہوتے ہوئے ربع الخالی صحرا تک چلا گیا۔ محمد بن سلمان نے اس کا تذکرہ کر کے یہ پیغام دیا کہ سعودی شہری اپنے مسلمہ اصولوں پر قائم ہیں اور رہیں گے، اور وہ نئے سعودی عرب کی تشکیل کی راہ میں ہر رکاوٹ حائل کرنے کو کراس کریں گے۔ یہ پہاڑ الارد کے نام سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہ قوس کی شکل میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کی چٹانیں نہایت ٹھوس اور نوکدار ہیں۔ اس کا محل وقوع انتہائی دشوار گزار ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں نماز استسقاء۔ مسجد الحرام اور نبوی شریف سمیت مملکت بھر کی مساجد اور سکولوں میں آج جمعرات کو نماز استسقاء پڑھی گئی۔ مسجد الحرام میں نماز استسقاء کی امامت حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اور امام و خطیب مسجد الحرام شیخ عبد الرحمن السدیس نے پڑھائی اور خطبہ دیا۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل اور گورنریٹ کے اعلیٰ عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ خشوگی معاملہ، ولی عہد اور ترک صدر کا رابطہ۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بدھ کو ترک صدر رجب طیب اردگان سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے سعودی شہری جمال خشوگی کے معاملے کو سلجھانے کے لیے مطلوب اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ خشوگی کی گتھی سلجھانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کے طریقہ کار پر غور و خوض کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ واقعہ تمام سعودی عوام کے لیے انتہا درجے المناک ہے، بھیانک ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ سعودی عرب واقعہ کے ذمہ داروں کو سزا دینے کے لیے ترک حکومت کے ساتھ مل جل کر کام کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان منفرد قسم کا تعاون پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے المناک حالات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ان عناصر کو للکارتے ہوئے کہا کہ جب تک سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان، ان کے ولی عہد محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان موجود ہیں، تب تک کوئی بھی طاقت دونوں ملکوں کے تعلقات میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ تیل کے ما سوا ذرائع سے آمدنی 3 گنا بڑھ گئی، شہزادہ محمد بن سلمان۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ سعودی عرب نے حالیہ 3 سالوں کے دوران اپنی معیشت کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور بہت سارے اداروں کو نئی شکل دینے کے لیے کافی مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ اب سعودی اداروں کا معیار بلند کرنے کے لیے سیکیورٹی ادارے کا ڈھانچہ نئے خطوط پر استوار کرنے کا وقت آ چکا۔ اصلاحات کا آغاز کر دیا گیا۔ ان کی بدولت تیل کے سوا ذرائع سے آمدنی 3 گنا بڑھ گئی۔ سال رواں کا بجٹ سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے۔ آئندہ بجٹ 1 ٹریلین ریال سے زیادہ کا ہوگا۔ وہ بدھ میں سعودی سرمایہ کاروں اور مستقبل فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مسابقت میں ہماری پوزیشن بہتر ہوئی۔ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ آئندہ سال کے اعداد و شمار سے اس کا بھرپور اظہار ہوگا۔ حالیہ 3 سالوں کے دوران سپورٹس اور تفریحات کے میدانوں میں توجہ طلب اصلاحات ہوئی ہیں، ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے ولی عہد محمد بن سلمان۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ یہ جنگ بند نہیں ہوگی۔ وہ بدھ کو سرمایہ کاری مستقبل فورم کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا آئندہ 5 سالوں کے دوران سعودی عرب مختلف ہوگا اور آئندہ 30 برس کے دوران مشرق وسطیٰ کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ ہمارا یہ ہدف 100% پورا ہوگا۔ اجلاس میں بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ، لبنان کے نامزد وزیر اعظم سعد الحریری بھی موجود تھے۔
غیر عرب ممالک میں عربی کے اداروں کی رابطہ کونسل قائم کرنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب نے غیر عرب ممالک میں عربی زبان و ادب کی تعلیم و تحقیق کا کام کرنے والے اداروں کی رابطہ کونسل قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سعودی حکومت نے اس کی منظوری دے دی۔ رابطہ کونسل عربی زبان کے فروغ کے لیے قائم شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز عالمی مرکز کے سائبان تلے کام کرے گی۔ یہ بات مرکز کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبداللہ الوشمی نے بتاتے ہوئے واضح کیا کہ دنیا بھر میں عربی زبان کی خدمت کرنے والے ادارے سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ زبان سکھانے اور عربی ادب کے فروغ کے لیے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔